السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ویلکم ٹو مائی چینل اور سر احسان. اور آج انگلش گرامر کے لیسن نمبر 4 کے ساتھ ہم پڑھ رہے تھے کائنڈز آف ناؤن. تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے دو ناؤن جو کائنڈز سے ہم نے کور کیے تھے، تو آج اس میں بھی ہم دو کرتے ہیں. تو سبق کو سٹارٹ کرتے ہیں. پہلے ہیں کولیکٹیو ناؤن نمبر 3، اس میں جمع. A collective noun is the name of a number of persons or things taken together and spoken of as whole. اب اس میں جمع یعنی بہت سے افراد یا بہت سی چیزوں کے مجموعے کا نام اس میں جمع ہے. اب اس کی ایگزامپلز آپ دیکھ لیں. یہاں پر ہے ٹیم. اب ٹیم کیا ہے؟ A collection of players، کھلاڑیوں کا مجموعہ یا اکٹھ. کراؤڈ، ہجوم، ایک کولیکشن آف پیپل، لوگوں کا ہجوم. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے کلاس، ایک کولیکشن آف اسٹوڈنٹس یعنی طلباء کا مجموعہ. فلیٹ، ایک کولیکشن آف شپس، جہازوں کا بیڑا. فلاک، ایک کولیکشن آف برڈس. ٹھیک ہے، پرندوں کا جھنڈ یا اکٹھ یا مجموعہ. اب اس کے علاوہ اور بھی ہیں، بہت سارے ہیں، جیسے جیوری لے لیں، فیملی لے لیں، پارٹی لے لیں، فاؤنڈیشن لے لیں، پارلیمنٹ لے لیں. پارلیمنٹ، فاؤنڈیشن، کمیٹی، پارٹی، جیوری ایٹسٹرا. اور بھی بہت سارے جو ہے کولیکٹیو ناؤن ہیں، اس میں جمع ہے، جو کہ بہت سی چیزوں کا جو مجموعہ ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کولیکٹیو ناؤن. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے نمبر 4 پر ابسٹریکٹ ناؤن، اس میں کیفیت. An abstract noun is usually the name of a quality, action or state. کہ اس میں کیفیت کسی کیفیت، حالت یا عمل کا نام ہے. آپ دیکھیں اس کے ایگزامپلس میں پہلے کوالٹی ہے. ٹھیک ہے، خاصیت. کائنڈنیس، آنیسٹی، ہارڈنیس، کروئلٹی، ورچیو، لو، ٹروتھ. نیکسٹ ہے ہمارے پاس ایکشن، عمل. ورک، پلے، تھیفٹ، ہیٹڈ، پارڈن یعنی کہ عمل ہے، کام ہے، کھیلنا ہے، چوری ہے، نفرت ہے اور معاف کرنا ہے. پھر اس کے بعد ہے اسٹیٹ، حالت یعنی النس، بیماری، پاورٹی، غربت، یوتھ، جوانی، ویلتھ، دولت، سلیوری، غلامی اور ڈیتھ، موت. تو یہاں پر آج ہم نے کیا ہے، دو جو ہیں کائنڈز ہیں ناؤن کی، وہ ہم نے کور کی ہیں ود ایگزامپلس کے ساتھ. کہ ہمارے پاس کون سی تھی؟ کولیکٹیو ناؤن، اس میں جمع. اور اس کے بعد ہے ہمارے پاس ابسٹریکٹ ناؤن، اس میں کیفیت. تو یہاں پر آپ سبق کو مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ. جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی اس میں جو باقی جو ریمیننگ اس کے کائنڈز ہیں ناؤنس کی، وہ ہم کور کریں گے ود ایگزامپلس، مثالوں کے ساتھ. کہ اردو انگلش میں کیسے ہے، اس اردو معنی کیا ہے، انگلش میں ڈیفینیشن، پھر اردو میں ڈیفینیشن، اور پھر اس کی ایگزامپلس.